ہمارے آقا کی نسبت اور شان بیان ہو رہی تھی۔ مدینے آدمی جائے تو یوں جائے کہ اس کو دنیا کا ہوش ہی نہ رہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت سے لوگ انہیں حج اور عمرے پر جانے کی سعادت ملتی ہے، لیکن وہ روضہ رسول پر جاتے ہوئے بھی موبائل آن کر دیتے ہیں اور ساری توجہ ان کی ویڈیو، تصویر اور سیلفی پر لگ جاتی ہے۔ یہ تو وہ مقام تھا کہ جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، سانسیں بھی نہ آئے، اور آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ کہاں میں گناہ گار، کہاں یہ مبارک مقام اور میرے آقا قریب میں ہے، ہم تو نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ اسی لیے بہت سے اللہ والے سلام پیش کرنے کے لیے سامنے جانے کی جرت ہی نہیں کر سکے، مواجہہ شریف پر وہ نہیں جا سکے۔ وہ کہتے ہم گندے، ہماری سوچ گندی، آنکھیں گندی، کان گندے، زبان گندی، دل گندا، ہاتھ گندے، پاؤں گندے، سوچ گندی، خیالات گندے، خوراک گندی، ہم قابل نہیں ہیں اس کے۔ حد سے بڑھنے لگی جب پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ جب بھی یلغار کی رنج و آلام نے توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے حجم، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا جان عالم تیری چشم نم دیکھ کر۔ کتنا روئے ہیں آقا میرے لیے، آپ کے لیے، گناہگار کے لیے۔ جب بھی یلغار کی رنج و آلام نے توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے حجم، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا جان عالم تیری چشم نم دیکھ کر۔ تیری جود و عطا کی نہیں انتہا، تیری رحمت کی بھی کوئی حد ہی نہیں۔ دشمنے جاں بھی آئے، دشمنے جاں بھی آئے تیرا اما دیکھ کر، دشمن بھی آپ کے پاس آئے آپ نے اما دے دی۔ تیرا اسوہ شب زندگی کی سحر، تیری تقلید جادہ فردوس ہیں، بھولے بھٹکوں کو راہ ہدایت ملی جب چلے تیرا نقش قدم دیکھ کر۔ جانے کیا بات تھی گنبد سبز میں، مدینے کا ذکر ہوا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ جانے کیا بات تھی گنبد سبز میں، دل مچلنے لگا، روح تڑپنے لگی، آرزوئے ارم کی اڑی رنگتیں جب سے آئے ہیں تیرا حرم دیکھ کر۔ اب جنت کی طلب بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی مدینے کی ہوتی۔ جانے کیا بات تھی گنبد سبز میں، دل مچلنے لگا، روح تڑپنے لگی، آرزوئے ارم کی اڑی رنگتیں جب سے آئے ہیں تیرا حرم دیکھ کر۔ تجھ سے بہتر خصائل میں کوئی نہیں، تجھ سے برتر شمائل میں کوئی نہیں، ہمارے آقا سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو سیب کے بجائے، پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، پتہ نہیں لگا
مدہوش ہو گئی، حواس باختہ ہو گئی۔ قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں مانتی ہوں یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، پتہ نہیں چلا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا، لیکن آمنہ کا لال اس سے زیادہ حسین تھا۔ مصر کی عورتوں نے انگلیاں تو کاٹی، ایمان نہیں لائی، میرے آقا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک دنیا کا سورج، ایک ہمارا سورج۔ دنیا کا سورج صبح نکلتا ہے، رات کو ڈوب جاتا ہے، میرے آقا کبھی ڈوبے نہیں ہیں۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی نے لکھا میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا۔ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا، کیا عقیدت تھی، کیا ولولہ تھا، کیا لگن تھی، کیا جذبہ تھا، کیا جنون تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ روزے کا دروازہ کھل گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا، لوگ روزے کے فرش کو جھاڑو سے صاف کرنے لگے، رومال سے صاف کرنے لگے، ہاتھ سے مٹی کو جھاڑنے لگے۔ حسین احمد مدنی تیری محبت پر قربان جاؤں، اپنی داڑھی کو روزے کے فرش سے رگڑ کر روزے کی مٹی کو صاف کرنے لگا۔ کسی نے کہا یہ سنت کی بے حرمتی ہے، عشق میں ڈوب کر جواب دیا جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی کے سامنے ہوا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کیوں ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹائی گئی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر
روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسان ابن ثابت نے کہا ارے دنیا نے بہت حسین دیکھے ہوں گے، کوئی لا آمنہ کے لال جیسا ان آنکھوں نے اس سے خوبصورت نہیں دیکھا، کسی ماں نے اس سے خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے یوں پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو روشن کر رہا تھا، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی، فرمایا خدا کی قسم آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ علماء نے لکھا کہ بھائی چاند جب پہلی رات نکلتا ہے تو اتنا باریک ہوتا ہے نظر ہی نہیں آتا، کسی کسی کو نظر آتا ہے، پھر دوسری رات میں تھوڑا بڑھتا ہے، پھر تیسری رات میں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے۔ 14ویں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈلنا شروع، اضمحلال، مندمل ہو جاتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے۔ لیکن آمنہ کا چاند وہ چھپتا نہیں ہے، اس کی روشنی ماند نہیں ہوتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آقا کی زندگی کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بھی زیادہ بلند و بالا تھی۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ تھا میرے نبی کے آنے سے صرف 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول مبارک نہیں ہوا۔ ہمارا عقیدہ سنو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، کھلی آنکھوں سے سنو، ببانگ دہل سنو، بار بار سنو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ نبی کی برکت سے آسمان مبارک، زمین مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، کھیت کلیاں مبارک، ندی نالے مبارک، انسان مبارک، جنات مبارک، فرشتے مبارک، حیوانات مبارک، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی شیر خدا، حیدر کرار بنا، خالد سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین حاضر الامہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ اسد رسول ہی بنا، حضرت ابو بکر لہو لہان ہو گئے، بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، خباب انگاروں پر لیٹ گئے، ابو فقیہ نے پسلیاں توڑوا دی، عمار اور یاسر مشق ستم بن گئے، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے مل گئے، سمیہ دولخت ہو گئی، زیاد ابن سکن قدموں پر چور چور ہو گیا، صحابہ آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، سمندر میں کود پڑتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی سے جہاد پر بیعت کی، موت پر بیعت کی، شہادت پر بیعت کی۔ ہم نبی کی ناموس پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی لچک نہیں دکھائیں گے، باپ کی گالی برداشت، ماں کی گالی برداشت، بیوی
بیوی کی گالی برداشت، اولاد کی گالی برداشت، لیکن نبی کی ناموس پر آ جائے مسلمان زندہ رہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔